بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہماری 6 تختیاں مکمل ہو گئیں عملاً سبقاً مشقاً۔ آج ہماری 7ویں تختی کھڑی حرکات والی چلے گی۔ اس کی بنیادی باتیں، ابتدائی باتیں، جو معروضات ہیں جو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہیں، وہ میں آپ کے سامنے آج عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج 7ویں تختی کے جو اجمالی عنوانات ہیں وہ ہیں: نمبر 1 کھڑی حرکات کا تعارف، نمبر 2 کھڑی حرکات کی پہچان، نمبر 3 کھڑی حرکات کو پڑھنے کا طریقہ، نمبر 4 اس تختی کو پڑھنے کے 3 طریقے، نمبر 5 7ویں تختی کی ترتیب، اور آخر کے اندر 6 نمبر پر 4 غلطیاں ہیں، ان کی اصلاح، ان کو ذکر کیا جائے گا۔ پہلی چیز جو تھی ہمارے سبق میں وہ تھی کھڑی حرکات کا تعارف۔ کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹے پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں، اور کھڑا زبر حرف کے اوپر، کھڑی زیر حرف کے نیچے، اور الٹا پیش یہ بھی حرف کے اوپر مڑا ہوا ہوتا ہے، یہ کھڑی حرکات کا تعارف ہے۔ کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹے پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ آگے ہے اگلی جو چیز ہے کھڑی حرکات کی پہچان، کہ کھڑی حرکات کیسے بنی۔ تو کھڑی حرکات جون سا ہے، الف کھڑی حرکات جون میں سے کھڑا زبر جون سا ہے وہ قائم مقام الف کے ہے، کھڑی زیر یہ یا کے قائم مقام ہے، اور الٹا جو پیش ہے یہ واؤ کے قائم مقام ہے۔ اور اس میں ہم نے پہلے جو عرض کیا کہ یہ بنے کس طرح، کہ جس طرح زبر، زیر اور پیش بنے ہیں اسی ترتیب پر یہ ہے۔ فرق اتنا ہے کہ زبر کو لٹا کر پڑھتے ہیں اور اس کو بالکل سیدھا کر دیتے ہیں، اور کھڑی زیر کو بھی اسی زیر جون سی وہ لٹا کر اور کھڑی زیر کو حرف کے نیچے سیدھا کھڑا کر دیتے ہیں، اور پیش کو حرف کے اوپر الٹے پیش کی صورت میں لگا دیتے ہیں، تو یہ الٹا پیش بن جاتا ہے۔ تیسری چیز جو آج کے سبق میں سمجھنے کی ہے وہ کھڑی حرکات کو پڑھنے کا طریقہ، کہ ہم نے کھڑی حرکات کو کس طرح پڑھنا ہے۔ کھڑی حرکات کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور اس کو کھڑا زبر، کھڑا زیر، الٹا پیش، یا کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش دونوں طریقے پر پڑھ سکتے ہیں، جس طرح انسان کو آسانی رہے۔ چوتھے نمبر پر جو چیز تھی کہ اس تختی کو پڑھنے کے 3 طریقے ہیں۔ اس تختی کو پڑھنے کا پہلا طریقہ کہ شروع سے لے کر آخر تک جوڑ کے ساتھ آدمی پڑھے، اور اس کا دوسرا طریقہ شروع سے لے کر آخر تک رواں پڑھے، اور اس کا تیسرا طریقہ الٹا، یعنی آخر سے شروع تک الٹا پڑھ کر رواں طریقے پر آئے۔ یہ اس کے پڑھنے کے 3 طریقے ذکر کیے گئے ہیں۔ اور آج کے سبق کی جو چوتھی چیز تھی کہ اس کی ترتیب کیا رکھی گئی ہے۔ اس تختی کی جو ترتیب ہے وہ نون ساکن کے قواعد سے لیے گئی ہے، یعنی نون ساکن کے جو قواعد ہیں، اقلاب ہے، ادغام ہے، اظہار ہے، اخفاء ہے، اس ترتیب پر یہاں پر حروف کو رکھا گیا۔ ہر تختی کی کوئی نہ کوئی ترتیب ہے، اس کی بھی ترتیب رکھی گئی کہ سب سے پہلے لفظ بال آئے، کیونکہ نون تنوین کے بعد با آ جائے تو اقلاب والا قاعدہ وہاں جاری ہوتا ہے، اور اس کے بعد یرملون والے 6 حروف لائے ادغام کے قاعدے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، اور اس کے بعد حروف حلقیہ 6 حروف لے آئے اظہار حلقی کے لیے کو ثابت کرنے کے لیے، اور آخر میں 15 حروف اخفاء جو ان سے ہیں وہ ذکر کیے کہ ان حروف میں کیونکہ اخفاء حقیقی ہوتا ہے، اس تختی کی ترتیب حضرات، بڑے حضرات نے اس ترتیب پر رکھی ہے۔ آج کے سبق کی جو بات اور آخری بات ہے وہ آخری چیز یہ ہے کہ 4 غلطیوں کی اصلاح۔ پہلی غلطی کہ 1 الف سے زیادہ نہ کھینچا جائے۔ مثال کے طور پر 1 الف میں نے پہلے عرض کیا تھا
کہ एक अलिफ इतनी देर खींचने की मिकदार ऐसे है जैसे उंगली को खोला जाए नॉर्मल अंदाज में या उंगली को बंद किया जाए। अब इसको अगर एक अलिफ से ज़्यादा खींचे कर पढ़ेंगे तो ये गलत है, जैसे बा अलिफ ज़बर बा खड़ा ज़बर बा, ये ज़्यादा गलत पढ़ना, या इस तरह झटके से पढ़ना, ये भी गलत है। नंबर 2, दूसरी गलती है कि आखिर में हा या हमज़ा की आवाज़ पैदा करना, ये तरीका भी गलत है। मिसाल के तौर पर आदमी पढ़े बा खड़ा ज़बर बाह बा, ये तरीका गलत है, इससे एहतियात करनी चाहिए। तीसरे नंबर पर इसे मजहूल ना पढ़ा जाए, बा खड़ा ज़बर बा का उल्टा पेश बो, बा खड़ी ज़ेर बे, उल्टा इसको मजहूल पढ़ना ये गलत है। मारूफ पढ़ेंगे, खड़े ज़बर में अलिफ की बू देकर, खड़ी ज़ेर में या की बू देकर और उल्टे पेश में वाव की बू देकर हम इस तरतीब पर इसको पढ़ेंगे ताकि ये गलत ना हो। चौथी और आखिरी गलती जिसकी इस्लाह ज़रूरी है कि इसको नाक में ना पढ़ा जाए, बां खड़ा ज़बर बां, जीम खड़ा ज़बर जां, इस तरीके से पढ़ना ये भी गलत है। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान पाक को सही तरीके पर पढ़ने की तौफीक नसीब फरमा दें।